بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل. پاکستان کو 2-3 بڑے شارپ اور سائملٹینیس مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آمدن ڈالروں میں کم اور خرچے زیادہ ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈومیسٹکلی پرائسز ہیں چیزوں کی کموڈٹیز پہ، ان پہ کنٹرول ایڈمنسٹریٹو کوئی اتنا اچھا دیکھنے میں سامنے نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے ریٹیل اور ہول سیل میں کافی فرق دیکھنے میں آتا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے جس کے بارے میں کوئی کھل کے شاید بات بھی نہیں کر رہا، ابھی میں نے وہ کئی آرٹیکل نیوز میں دیکھا ہے کہ افغانستان کو اب کچھ عرصے کے لیے تو کم از کم اسی طرح دیکھنا پڑے گا نا کہ جس طرح پاکستان اس کا فارن ایکسچینج کے ریزرو کا کچھ نہ کچھ پورشن یہاں سے میٹ ہو رہا ہے. تو افغانستان کو اب ایک کچھ دیر کے لیے ایک ہائیبرڈ کے طور کے اوپر ساتھ لگانا ضروری سمجھے، اور کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اب یہ جو ٹرپل جیپرڈی ہے اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے اور اس کے کیا پاتھ ویز ہو سکتے ہیں کہ پاکستان ان سے سکسیزفلی نکل کے اس اے پوائنٹ سے بی پوائنٹ پہ آ جائے جہاں پہ یہ مسئلے ختم تو بے شک نہ ہوں بٹ مینیجڈ ہو جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ، یہ 3 جو ٹرپل ہیلکس بن گیا ہے اس کا کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں طاہر، اس وقت آپ کے پاس اگر ہم پاکستان کے عوام کی بات کریں تو آج ان کا سب سے بڑا مسئلہ، آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ انفلیشن کی بات کر رہے ہیں. اور میں پہلے بھی اسی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ یہ انفلیشن جو ہے اسٹیگفلیشن سے بہرحال بہتر ہے. اسٹیگفلیشن وہ ہے جس میں کہ آپ کے معاشی ایکٹیویٹیز بھی رک جاتی ہیں، معاشی ترقی بھی نہیں ہوتی، اسٹیگنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ قیمتیں بھی بڑھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. تو اس وقت اگر معیشت کا پہیہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہے تو یہ ایک کمپیریٹیولی بہتر سچویشن ہے. لیکن انفلیشن جو ہے وہ ایک مسلسل درد سر بنی ہوئی ہے عوام کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی. اس عوام میں سے وہ 20% جو ٹاپ کوانٹائل میں آتے ہیں انکم کے لحاظ سے، ان کو اگر آپ نکال دیں جن کے پاس اس ملک کی نصف دولت ہے، تو باقی جو 80% جو ہے عوام وہ انفلیشن سے پریشان ہے. حکومت اس لیے پریشان ہے کہ حکومت اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ مہنگائی پہ قابو پایا جا سکے. اس کے لیے وہ سبسڈیز بھی دے رہی ہے، اکراس دا بورڈ سبسڈیز بھی، ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے پلانز بھی ہیں، جو ڈیوٹیز وغیرہ ہیں ان کو بھی کٹ کر رہی ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی اتنی نہیں لے رہی جتنی اسے لینی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ مہنگائی ہے جو کہ قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہی. تو دونوں طرف ہے اس وقت پریشانی برابر لگی ہوئی. اب اگر ہم اس کو ڈائسیکٹ کر کے دیکھیں کہ یہ مہنگائی جو یا انفلیشن یہ ہے کیوں ہے، تو ایک تو انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں. جو بین الاقوامی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ شاید جیسے کسی نے کووڈ کا اس طرح سے پریپیئرڈنس نہیں تھی، اسی طرح سے یہ سوچا جا رہا تھا کہ کووڈ اب آ گیا اور یہ ایک لمبا چلے گا، اور یہ جیسے 2020 میں ساری اکانومیز بیٹھ گئی تھی دنیا کی، شاید اسی طرح بیٹھی رہیں گی. لیکن ایسا ہوا نہیں. خدا کا شکر ہے کہ وہ جو ویکسین ہے، ویکسین نے کام کیا، اور اس ویکسین کے کام کرنے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ اکانومیز جو ہیں وہ باؤنس بیک کی. انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے وہ ہوئی ہے، ہاں، اور وہ شاید ایکسپیکٹیشن سے جلدی اسپار اپ ہو گئی، جس کی وجہ سے کہ ایک دم سے ڈیمانڈ بڑھ گئی. اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج آپ لگا لیں یا باقی بہت سے جو چیزیں تھیں، انرجی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں. اور اگر ہم صرف میں ناظرین کے لیے ایک تھوڑا سا تناظر میں بات کروں کہ اگست 2021 سے اگست 2020 وہ جو ایک سال والا ہے 12 مہینے، تو اس میں صرف گیس کی قیمت کو اگر آپ دیکھیں یورپ میں تو وہ 500% بڑھی. بالکل ٹھیک، 500%. اسی طریقے سے جو برنٹ کروڈ آئل ہے اس کی قیمت کو 100% سے زیادہ بڑھ گئی. ساؤتھ افریقہ سے جو کوئلہ، اور ساؤتھ افریقہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان وہاں سے منگواتا ہے، اس میں تقریباً 150% بڑھ گئی. تو جب انرجی کی قیمتیں دنیا میں بڑھ گئیں، اور اوپر جو ایک سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ کنٹینرز اس وقت نایاب ہیں، جو شپمنٹ پہ جو بڑے پورٹس ہیں مختلف جگہوں پہ، جو فرلو پالیسی اور جو کووڈ فسکل اسٹیمولس دیا گیا تھا، ہیومن ریسورسز غائب ہے، کنٹینرز اس وقت نایاب ہیں، اور اس کی وجہ سے کاسٹ آف شپمنٹ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ریکارڈ لیول پہ بڑھ گئی ہے، جو کہ پچھلے کئی دہائیوں میں شاید اتنی نہیں بڑھی تھی. اور یہ جو کموڈٹی پرائس ہے 2008 کا جو ایک آیا تھا فائنینشیل
کرائسس آیا تھا جس میں قیمتیں تیزی سے بڑھ گئی، 2008 کی فگر کو کراس کر چکی ہیں. تو یہ ہے جو بین الاقوامی تناظر ہے. اب ظاہر ہے جب ہمیں امپورٹ کرنا، اور ہماری امپورٹس میں انرجی بھی ہم سارے مینلی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم ایڈیبل آئل بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہمیں ویٹ بھی امپورٹ کرنا پڑی ہے، ہمیں فرٹیلائزر بھی امپورٹ کرنا پڑتی ہے، ڈی اے پی، اسی طرح سے اور بہت سی ویکسین جو ہیں وہ امپورٹ ہو رہی ہیں. کچھ امپورٹس پاکستان کے اپنے لیے ہو رہی ہیں، کچھ ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں یہاں سے افغانستان جا رہی ہیں، خواہ وہ لیگل مین سے جائیں یا وہ اسمگل ہو کے جائیں. لیکن اس وقت ایک ڈی فیکٹو سینکشن ہے جو افغانستان کی اکانومی پہ، تو اس کا توڑ یہی ہے کہ پاکستان سے چیزیں جو ہیں وہ آپ جتنا مرضی روک لیں وہ اسمگلنگ کے ذریعے بھی جاری ہوں گی. تو امپورٹ آپ کو کرنا پڑ رہی ہے. یہ امپورٹ جو ہے وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے، کاسٹ آف لینڈنگ، کیونکہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. تو وہ روپیہ جو کہ مئی تک 152 روپے پر ڈالر تھا، آج وہ 173 روپے پر ڈالر پہ پہنچا ہوا ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی روپیہ کیوں مہنگا ہونے دیا؟ تو ظاہر ہے بھئی اگر آپ کا ڈالر کا انفلو کم ہے، انفلو آتا ہے آپ کے ایکسپورٹ کے ذریعے، انفلو آئے گا آپ کی ریمیٹنسز کے ذریعے، انفلو آئے گا آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے یا قرضوں کے ذریعے، اور آؤٹ فلو زیادہ ہے جو کہ آپ کی ایکسپورٹس ہے یا آپ کے ڈالر جو ہیں وہ کچھ یہ بھی خبریں ہیں، اور اب تو فنانس منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ 15 ملین کے قریب ماہانہ جو ہیں ڈالر یہاں سے پاکستان سے افغانستان سمگل ہو رہے ہیں، اور جو یہاں پہ ہولڈ ہو رہے ہیں ان کا پتہ نہیں کہ وہ کتنے ہیں. تو وہ ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، ڈالر کی سپلائی کم ہے، تو ظاہر ہے اس کے روپے پہ پریشر پڑ رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس آسان نسخہ ہے کہ 20 بلین ڈالر اس کے پاس ہیں، یا تو وہ مارکیٹ میں کیش پھینک دے، لیکن پھر یہ ہوگا کہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آ جائے گا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اچھا یہ بتائیں، یہ باتیں تو ہیں، تو یہ تو تھا انٹرنیشنل پہ. جو ڈومیسٹک لیول پہ جو بات تھی، وہ ڈومیسٹک لیول پہ یہ ہے کہ آپ کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ویک ہے اس پہ. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں کرنا ہے، وہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ. میں نے کل ایک یہ جو بٹر ہوتا ہے نا، بٹر، وہ ایک خریدا، اور اس پہ قیمت جو لکھی ہوتی ہے اس سے وہ کوئی 50-60 روپے مہنگے، وہ جو ایک سوپ سا ہوتا ہے نا بٹر کا کیک سا، وہ بیچ رہا تھا. میں نے اسے کہا کہاں لکھی ہے؟ اس کے اوپر ریٹیل پرائس پرنٹ نہیں تھی کی ہوئی. اب میں وہ برانڈ کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ برانڈ جو ہے وہ ہمارے ایک واقف کار ہیں، انہیں کا ہی ہے، اور اب وہ بک کے وہ پروبیبلی شاید وہ فوج کے محکمے والے وہ ریٹیل پرائس اس کے اوپر پرنٹ نہیں. اب یہ تو کرمنل، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں میں آپ بتا سکتا ہوں. دیکھیے یہ پروونشل گورنمنٹ نے کروانا ہے نا، پروونشل گورنمنٹس نے کروانا ہے، اور اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے امپلیمنٹ کروانا ہے. پالیسی تو یہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی نا، جو پروونشل منسٹریز آف نہیں، ریٹیل پرائس تو لکھی جانا، یہ تو ایک یہ پروونس کا کام ہے نا، جو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو میئرمنٹ کو، پرائسز کو، اس کو انڈسٹریز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو انفورس کروائے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو ویک ایڈمنسٹریٹو میئر ہیں اس کے لیے تمام اداروں کو آپس میں بات چیت کرنا ہوگی. جیسے بھی ہم آٹے کی بات کریں گے، دیکھیے پہلے تو یہ تھا کہ سندھ اور پنجاب کی قیمتیں خرید ڈفرینٹ تھی جو کاشتکاروں سے لینے کی. اب پنجاب نے 24 سپٹمبر سے سبسڈائز گندم جو ہے فلور ملوں کو دینی شروع کر دی ہے. سندھ نے ابھی تک اپنی جو ریلیزز ہیں وہ شروع نہیں کی. تو اگین کیا ہوگا؟ اور وہ جو پنجاب کی سپورٹ پرائس ہے وہ ابھی بھی سندھ کی قیمت خرید سے کم ہے. پنجاب میں 1800 روپے پر من خرید کے 1950 روپے پہ ملوں کو دی جا رہی ہے. سندھ میں خریدی ہی 2000 روپے پر من گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو سبسڈی دے رہی ہے پنجاب حکومت فلور مل پہ، تو ابھی بھی 50 روپے کا ڈفرنس ہے جو سندھ کی قیمت خرید سے تھا. ظاہر ہے سندھ نے 2000 پہ خریدی ہے، تو سندھ اس پہ کچھ 100-150 روپے اپنا اسٹوریج کا مارجن ڈال کے ریلیز کرے گا. تو یہ کتنا وہ انوملی ہو جاتا ہے. ہاں انوملی بھی ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ان ایشوز پہ ہمیں انٹر پروونشل کوآرڈینیشن جو ہے، اور کل وزیر اعظم نے اس پہ ہدایت کی ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری کو کہ ایک میٹنگ بلائے، اور یہ میٹنگ بلا کے یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں. لیکن وہ تو والنٹیئر ہوتا ہے نا، والنٹری ہوتا ہے. اس پہ دیکھیں نا، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے، ورنہ کراچی کا جو آٹے کا ریٹ ہے آپ اس کو نہیں سہار سکیں گے. تو اور پھر آٹا ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ افغانستان بھی جاتا ہے، کچھ ہیومینیٹیرین ایڈ کے ذریعے جا رہا ہے، باقی اسمگل ہو جاتا ہے، اور یہ ہسٹوریکلی ہوتا ہے. اب تو چونکہ حالات وہاں پہ بدل گئے ہیں، اگر نہ بھی بدلتے تو گندم اور آٹا تو ہمیشہ اسمگل ہوتا ہے ہمارا. ویسے بھی ہم پرچیز بھی اسی طرح کرتے ہیں ان کی
ڈیمانڈ اور ضرورت کو مد نظر رکھ کے. تو یہ تو ہے، لیکن لوکل ایک جسٹ مجھے ابھی ٹینجنٹ پہ خیال ہے کہ یہ تو 18th امینڈمنٹ کو ریوزٹ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے ریوزٹ کرنے کی بجائے ساری نہیں، جو لفظ ہمیں کچھ استعمال چیزیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک امپیکٹ اسیسمنٹ اس کا کیا جانا چاہیے، اور اس امپیکٹ اسیسمنٹ کے نتیجے میں دیکھا جانا چاہیے کہ کون سی چیزیں اس میں کام کر رہی ہیں، کون سی چیزیں اس میں کام نہیں کر رہی. تھیوریٹیکلی اٹس این ایکسیلنٹ کانسیپٹ کہ جی آپ ڈیوالو کر دیں ذمہ داریاں بھی، اور آپ اس کے مطابق فسکل ڈیولوشن بھی کر دیں. لوکل لیول پہ جو ہے وہ ذمہ داریاں جنہوں نے نبھانی ہیں ان کے پاس پیسے ہوں. تیسرا جو کمپوننٹ جس پہ کام اس طریقے سے نہیں ہو پایا وہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن بھی اسی طریقے سے ڈیوالو ہونی چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ بھی کلیکٹ کر رہی ہے، پروونسز بھی کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ پہ ان کی ڈپینڈنس ویسے ہی کم ہو جائے. تو اگر میں اپنے محلے سے ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہوں تو میں یہیں پہ محلے کے کاموں پہ لگا رہا ہوں تو لوگ دیں گے پیسے. لیکن اس پہ ایک بڑا آبجیکٹو قسم کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے وداؤٹ تھنکنگ کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے، اور دیکھا جانا چاہیے کہ کون سی چیزیں بہتر کام کر رہی ہیں پچھلے 10-12 سالوں میں، کون سی چیزیں ہیں جو کہ اس طریقے سے کام نہیں کر پائیں، اور اگر نہیں کر پائیں تو پھر اس کے لیے حل کیا ہونا چاہیے، کون سی باٹل نیکس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ٹھیک کیا جانا چاہیے. باٹل نیک کو آئیڈینٹیفائی کر کے اب ایک مطلب یہ جو پرائس والی بات ہے اس پہ میں جسٹ ٹینجنٹ پہ سوچ رہا تھا کہ ایک مکھن جو ایک جگہ پہ بنتا ہے پنجاب میں، بگ کراچی میں بھی رہے ہو جائے، پروونسز اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں پروونسز ہر پروونس میں اس کی الگ قیمت ہوگی وچ از ناٹ پاسبل. نہیں، کس طرح آپ اس کو کریں گے؟ ایک پرائس جو وہ پرنٹ کرے گا وہ تو کرنی چاہیے نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں وہ تو ایک پرائس اس پہ پرنٹ ہونی چاہیے. اس پہ تو کوئی پرائس پرنٹ ہونی چاہیے، پرائس پرنٹ ہونی چاہیے، ڈیٹ آف ایکسپائری پرنٹ ہونی چاہیے. وہ تو فیڈرل سبجیکٹ کے طور پر چلے کیونکہ اسلام آباد میں بھی بک رہے وہ آ کے. دیکھیے ڈیٹ آف ایکسپائری بھی اس پہ پرنٹ ہونی چاہیے، اس پہ آپ کی جو مینوفیکچرنگ ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی پرنٹ ہونی چاہیے. تو یہ تو مینڈیٹری ریکوائرمنٹس ہیں اس وقت، اور یہ پروونشل فوڈ لاز ہیں جن کے تحت یہ ہوتا ہے. تو ایڈمنسٹریشن اب اس کو چیک ہی نہیں کر رہی. کرنا چاہیے، اگر نہیں چیک ہو رہا تو بہت بڑی. کیونکہ اگر میں نے دیکھا ہے فیل کر کے کہ وہ 50-60 روپے زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے دکاندار تو وہ چیک نہیں ہو رہی. پھر میں نے کہا پرائس دیکھا اٹ واز ناٹ پرنٹڈ آن اٹ. تو یہ تو ہے. اچھا یہ تو ہو گئی مسئلے اور جو چیزیں نہیں ہو رہی. آگے پاتھ ویز کیا واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ اب یہ سارے مسائل گورنمنٹ لے کے بیٹھے گی جب کیا کریں؟ دیکھیے ساری کوئی سچویشن مزید کمپلیکیٹ ہمارے لیے بن جاتی ہے جب ہم اپنی کرنٹ افغان پالیسی کو دیکھتے ہیں. تو ہماری کرنٹ افغان پالیسی کو اگر پیورلی میں اکنامک لینس سے دیکھوں تو اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور ہو یہ رہا ہے کہ جو افغان جو اشرف غنی کی افواج تھی جو کہ مقابلہ نہیں کر پائیں طالبان کا، وہ سارا نزلہ پاکستان پہ پھینکا جا رہا ہے. ہاں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اور اب سارا جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ پاکستان کو پنش کیا جائے. یعنی اس وقت امریکہ کو اپنی فیس سیونگ کے لیے کوئی نہ کوئی کلپرٹ تو دکھانا ہے. تو وہ کلپرٹ جو ہے بدقسمتی سے وہ پاکستان کی شکل میں امریکہ پریزنٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ابھی تو ہم نے دیکھا تھا جو ریزولوشن سینیٹرز نے پیش کی پاکستان کے کردار کو پروو کرنے کے لیے، وہ تو شاید اس طریقے سے نہیں آئے گی. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ سیریز آف ریزولوشنز آتی جائیں گی وہاں پہ کانگریس میں، سینٹ میں. تو کوئی نہ کوئی لا میکر اٹھے گا اور اٹھ کے وہ ریزولوشن ڈالتا جائے گا. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پرسیپشن جو ہے وہ بنتا جائے گا کہ جی پاکستان ہی اس میں انوالو تھا اور لہٰذا پاکستان کو سزا دینا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ابھی فیٹ اپ کی جو پلینری اس مہینے کے اینڈ پہ ہونی تھی اور جس میں ہم بہت زیادہ پر امید تھے کہ ہم نے تمام ایکشن پوائنٹس کو پورا کر لی ہے، اب ہم گریڈ لسٹ سے گریجویٹ کر جائیں گے. تو مجھے وہاں پہ بھی انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس وقت پاکستان اس گریڈ لسٹ کو سے گریجویٹ کر کے وائٹ لسٹ میں جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان پہ ابھی بھی یہ وہ پرسیپشن جو پاکستان کے بارے میں وہ یہی ہوگی کہ جی پاکستان سے پیسہ طالبان کے پاس جا رہا تھا، یا پاکستان سے مجاہدین جو ہیں وہ کوٹ اینڈ کوٹ وہ طالبان کو سپورٹ کرنے جا رہے تھے اور اس لیے امریکہ جو ہے وہاں پہ ہارا. تو وہاں پہ امریکہ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے اس کو پھر لوکل پالیسی وہ تو اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے. سیکنڈ آپ کی آئی ایم ایف جو ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہیں اس میں آئی ایم ایف شاید بہت لینیٹ ویو نہیں لے گی. اگین امریکن جو انٹرنل پریشر ہے امریکن جو ان کی انٹرنل کانسٹیٹوئنسی کا، تو پاکستان پہ وہ پریشر جو ہے وہ یہ دونوں باتیں تو آپ وہی کہہ رہے ہیں جو بلومبرگ کے ایڈیٹر نے کہی. لیکن یہ وہی باتیں ہیں نا، یہ باتیں اب حقیقت کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں نا. اگر بلومبرگ کے ایڈیٹر کی حد تک ہوتا تو وہ فائن تھا،
ہم نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا. لیکن جب وہی باتیں امریکہ کے لا میکرز کرنا شروع کر دیں اور وہ سینٹ میں ریزولوشنز لے کے آنا شروع کر دیں تو پھر چیزیں تھوڑی سی اس کو ایک ایڈیٹوریل نوٹ سے زیادہ سیریس لینا پڑتی ہیں. ایڈیٹوریل نوٹ کو بھی آپ ایک اوپینین پیس سے زیادہ سیریس لیتے ہیں, لیکن یہ چیزیں اس سے زیادہ سیریس نوعیت کی ہوگی نا. تو اس صورت میں اب پاکستان کو اپنے کارڈ جو ہیں وہ تھوڑے سے دانش مندی سے کھیلنے ہیں. ایک چیز تو جو کر سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھائی جائے, جس کے لیے کہ حکومت کام کر رہی ہے. کل ہی ابھی کامیاب پاکستان پروگرام کا بڑا سکسیزفل لانچ ہوا ہے, جس کو رول آؤٹ کیا جائے گا آہستہ آہستہ. لوگوں کو جو ہیں وداؤٹ کولیٹرل اور بہت سستے قرضے جو ہیں وہ دیے جائیں گے اپنی چھوٹے چھوٹے کاروبار زندگی شروع کرنے کے لیے. اسی طرح سے اب NSCR کا ڈیٹا جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے, تو اس ڈیٹا کی مدد سے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کچھ اسٹیبلٹی بھی تو چاہیے نا, کیونکہ اگر اسٹیبلٹی نہ آئی تو جو کولیٹرل کے بغیر خرچے دی جائیں گے, وہ خطرہ ہے کہ ان کا بلک جو ہے وہ نان پرفارمنگ ہو جائے گا اور لوگ کنزمپشن پہ یوز کر لیں گے دیکھو ایز اے ہینڈ آؤٹ. دیکھو اس وقت اگر میں دیکھوں تو ہم ایک ان یوزول سرکمسٹانسز سے گزر رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے. تو آپ کے آرگومنٹ کو میں مان بھی لیتا ہوں کہ سارا کا سارا نان پرفارمنگ ہو گیا, مان لیا میں نے. لیکن آپ صرف یہ دیکھیے کہ اس وقت دنیا کے باقی ممالک نے کتنا فسکل اسٹیمولس دیا ہے اپنے عوام کو. تو اگر ہمیں اس کووڈ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مہنگائی سے نپٹنا ہے, اور لیٹ سے کہ جی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کی اس تعویل کو میں مان لوں کہ جی کوئی بندہ کاروبار شروع نہیں کرے گا, ہر بندہ 5 لاکھ جیب میں ڈالے گا, لیکن کچھ نہ کچھ اس کے پاس پرچیزنگ پاور جو ہے وہ آئے گی. کیونکہ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہنگائی صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ خرچ رہے ہیں. ظاہر ہر بندے نے انرجی یوز کرنی ہے, ہر بندے نے یہاں پہ ہر شہری کو ایڈیبل آئل چاہیے. یہ تو 2 چیزیں تو آپ کی مسٹ ہے نا, گندم جو ہے وہ چاہیے, چینی چاہیے, تو دال چاہیے, دال چنا چاہیے, فیول بھی چاہیے, وہ انرجی ہے نا فیول. تو وہ چیزیں, تو اگر یہ بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا تب بھی ایک پرچیزنگ پاور بڑھے گی. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر انفلیشن نہیں رک پاتی تو ڈیمانڈ ان الاسٹک ہے, تو پھر ایٹ لیسٹ ہمیں پرچیزنگ پاور بڑھانا ہوگی تاکہ لوگ جو ہے یہ اس سے گزر جائے. یہ پوری دنیا میں کموڈٹی پرائس اوپر نیچے آتی ہے, اور یہ ایک شاید ٹیمپرری ببل ہے, یہ آٹومیٹکلی نیچے جائے گا. انرجی کا تو 6 مہینے رہے گا, 2 کوارٹر بھائی, لیکن ظاہر ہے گلوبل ہے تو وہ ایک رات میں تو ختم نہیں ہوگا نا. سردیاں ونٹر جو آنا ہے ونٹر تو یورپ بہت میں ہارش آئے گا, ونٹر تو بہت ہارش ہے, تو 2 کوارٹر تو پھر ہاں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الٹیمیٹلی ختم ہوگا نا, تو تب تک اگر آپ کی کچھ چیزیں رول آؤٹ ہوتی ہیں اور لوگوں کو ایک کوشن مل جاتا ہے تو آپ ان کو ایک سیکورٹی سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ باٹم لائن میں جو اس سے کنکلوڈ کرنا چاہوں, باٹم لائن یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ کی ریمیٹنسز پرفارمنس, اس کے لیے لانگ ٹرم میں تو اور کوئی سلوشن نہیں. آپ کی ایکسپورٹ اگر سرپلس ہونا شروع ہو جائیں, جتنی ایکسپورٹ ہیں اتنا سرپلس ہونا شروع ہو جائے, $10-15 بلین اگر سرپلس ہو جائے تو آپ کے سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. آپ روپے کو پیسہ پھینک کے اسٹیبل کر سکتے ہیں, واٹ ایور یو وانٹ. تو اس کے لیے نہیں کوئی آپ, کیونکہ یہ ہینڈ آؤٹس اور یہ چھوٹے چھوٹے, تو ایکسپورٹ کے لیے کیا کریں, مطلب ٹیکسٹائل تو سیچوریٹ ہے. ایکسپورٹ کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو IT ہے, یہ تھوڑا سا ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا ہوگا, تھوڑا سا. اب آپ وہ جو ہم اس کو کہتے ہیں 4-6 جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے, چادر ہے آپ کی, چمڑا ہے, اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو چونسا ہے جو آپ کے مینگوز ہیں, یا آپ کی یہ جو موسمی وغیرہ ہے. تو یہ 3-4 چیزیں, چاول ہیں, تو 3-4 چیزیں ہیں جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اور آپ مجھے بتا دیں ایگریکلچر کی بھائی اس کے علاوہ آپ کا اور ایکسپورٹ سرپلس آپ کے پاس ہے کیا؟ نہیں, کچھ سوچنا چاہیے. مطلب ٹیکسٹائل کسی وقت وہ چادر ہی ہے نا, ٹیکسٹائل چادر ہے. کپاس کی فصل اگر خدا نخواستہ پھر فلیٹ ہو جائے, پھر آپ کو امپورٹڈ کاٹن منگوانا پڑے. تو IT میں گورنمنٹ کو لانگ رن میں تو یہی ہے پہ کام ہو رہا ہے. IT یا کوئی اور شعبہ آئیڈینٹیفائی. پہلی دفعہ آپ کے جو ہسٹورک ایکسپورٹس ہوئی ہیں آپ دیکھیں سافٹ ویئر میں, تو اس پہ تو کام ہو رہا ہے. لیکن جب آپ کا سرپلس جو ٹریڈ سرپلس ہے 1 مہینے کا, جب وہ 1 مہینے کا ٹریڈ سرپلس 3-4 بلین آ جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ. آخر پہ کیا آپ کہیں گے, ون لائنر کیا میرا خیال ہے کہ گلوبل کموڈٹی پرائس کو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹو میئرس کو ہمیں تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا ہوگا, اور
جو اپنی افغان پالیسی کیا ہے کریں افغان پالیسی اس کیا کو افغان اس انداز سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے جو اکنامک ریپریکشنز ہیں وہ کم سے کم ہوں. ہمیں بالکل افغان بھائیوں کی اس وقت بہن بھائیوں کی وہاں پہ مدد کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہمیں کوئی انسٹرومنٹ ڈیزائن کرنا ہوگا وہ کچھ ایسا ہونا چاہیے تاکہ مارکیٹ سے لوگ کہ اٹھا کے لیتے نہ جائیں کہ وہ کچھ ایسا ڈالر ہی. انسٹرومنٹ ہو کہ آپ رشیا، چائنا، جو باقی ہم خیال ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی انسٹرومنٹ ڈیزائن کریں، کوشچن وہ بھی دیں ایک پراپر فنڈ ہو، کم از کم کچھ ڈالرز آپ کی طرف آنا شروع ہوں، آپ یہیں سے مارکیٹ سے خریدیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا جو ہے ٹریڈ بیلنس وہ تھوڑا سا ڈسٹرب نہ ہو. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اور سیکنڈ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے وہ جو اس وقت امریکن پاپولس ڈیمانڈ ہے اس سے بچتے ہیں. اس سے اپنا پرسیپشن کیسے بہتر بناتے ہیں، کیونکہ اگر وہ پرسیپشن ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پھر فیٹ اپ اور آئی ایم ایف اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں وہ وہاں پہ مشکل پڑے گی. کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ بہت سی چیزیں ٹاپ کی بجائے یو ایس ایڈمنسٹریشن ایڈمن جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہے. بہرحال مشکل حالات ہیں، تو باٹم لائن یہی نکلی کہ پاکستان کو ڈومیسٹکلی ایڈمن بہتر بنانی چاہیے تاکہ انفلیشن بہتر ہو، اور انٹرنیشنلی نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور ایک اس سے باٹم لائن جو میں ڈرا کرتا ہوں ساری گفتگو سے، اسٹل وی نیڈ یو ایس اے. امریکہ کو ہمیں رائٹ آف کرنے والی جو باتیں پاپولرز ہیں، امریکہ سے بات چیت کرنی چاہیے پارٹنرشپ کے لیے. چائنا سے ٹھیک ہے ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بٹ امریکہ کے ساتھ بھی ہمیں کھل کھلا کے ون ون سچویشن کے لیے بات چیت کرنا چاہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں. اللہ حافظ.